آج فتاوی فیض الرسول کی 80 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی جمیل الدین نظامی کا کہنا ہے کہ ملکی زبان میں خطبہ کا ترجمہ جائز ہے۔ آدمی جب عربی زبان نہ جانتے ہوں تو دوسری زبان میں جو سننے والے سمجھتے ہوں خطبہ پڑھنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک درست و جائز ہے، کیونکہ خطبہ سے مقصد یعنی مطلب احکام الہی دینی کا سمجھنا و اطاعت و عبادت پر رغبت دلانا اور گناہوں سے نفرت دلانا و عذاب سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے۔ تو جس زبان میں سامعین سمجھتے ہوں اس کے سوا دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے سے یہ مطلب و مقصد حاصل نہیں ہوتا، جبکہ خطبہ کا سننا فرض ہے، یہاں تک کہ خطبہ کے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا کسی قسم کی بات کرنا یا نماز پڑھنا ناجائز ہے، بلکہ امام بہقی قریب حرام کہتے ہیں خطبہ کے وقت سلام کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ خطبہ کے سننے و سمجھنے میں خلل نہ ہو۔ بس اتنی تاکید و پابندی کا مطلب صرف خطبہ کے مضمون و عبارت کے سننے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ خطبہ کا مطلب نہ سمجھے۔ یہی قول صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، بلکہ اقرب الی الجواز ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور خاتم الانبیاء کے حق میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس لیے ہر زبان میں خطبہ اور رسول کو بھیجا جو کافی ہے دنیا کے سب آدمیوں کے لیے کہ خوشخبری دیں اور دوزخ سے ڈرائیں۔ بس ضروری بات دینیا اور امر شریعہ سے جو سامعین جو زبان جانتے ہوں اسی زبان میں خطبہ کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے اور ضروری ہے۔ اس باب میں امام اعظم کا مذہب اوفق اور انسب ہے تاکہ دین کی حجت کا مدعا مکمل ہو اور لوگوں کو لا علمی و ناسمجھی کا عذر نہ رہے۔ جواب: حاضرین عربی زبان جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بہر صورت دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز اس معنی میں ہے کہ جمعہ کی شرط جو خطبہ ہے وہ پالی جائے گی اور نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہے۔ جیسے کہ امام اعظم کے نزدیک عربی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی بجائے فارسی وغیرہ دوسری زبان کے الفاظ سے نماز شروع کی تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ رد المحتاج جلد اول 325 صفحے میں ہے۔ اما الشروع بالفارسیۃ فالدلیل فیہ الامام اقوی وهو کون المطلوب فی الشروع ذکر التعظیم وذلک حاصل بلفظ کان وی لسان کان نعم اللفظ اللہ اکبر واجبۃ علیہ، اور خطبہ کی اصل ذکر الہی ہے، جیسے کہ حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں الخطبۃ ذکر والمحدث والجنب لیمنعان من ذکر اللہ، یعنی خطبہ ذکر الہی اور محدث اور جنب ذکر الہی سے نہیں روکے جائیں گے۔ اور ائمہ ثلاثہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان کی کسی امام کے نزدیک خطبہ کی اصل وعظ نصیحت ہے، جیسے نصیحت نہیں ہے، اسی لیے اگر کسی خطیب نے صرف الحمدللہ کہا تو خطبہ ہو جائے گا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک ذکر الہی کم سے کم 3 آیتیں یا تشہد کی مقدار میں ہونا ضروری ہے، جیسے کہ فتاوی المغری جلد اول مصری 137 صفحے میں ہے۔ قبضہ تحمیدہ اور تحلیلتہ اور تسبیحتہ قضا فی البطونہ اور جوہرہ نیرہ جلد اول 89 صفحے میں ہے۔ فإن اقتصر على ذکر اللہ تعالی جاز عند ابی حنیفہ لقوله تعالی فاسمعوا الى ذکر اللہ، فقال ابو یوسف محمد لیبدأ من ذکر طویلہ یسمع خطبۃ وعظناها من قول التحیات للہ الى قوله عبدی ورسولہ، اور عنایہ مع الفتح القدیر جلد دوم 30 صفحے پر ذکر طویل کی شرح میں ہے وہو مقدار 3 آیات عند الکرخ وقیل مقدار تشہد، اور امام ابن حمام علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں فکان اجمع منهم اما على عدم الشرط رأيتها وما على كون الحمد لله ونوها تسميع خطبة لغت وإن لم تسم به عرفا، یعنی پس صحابہ کرام کا یا تو اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ذکر طویل شرط نہیں، اور یا تو اس بات پر اجماع ہو گیا کہ لفظ الحمدللہ اور اس کے مثل لغت کے اعتبار سے خطبہ ہے، اگرچہ عرف کے اعتبار سے اس کا نام خطبہ نہ ہو۔
فتح القدیر جلد دوم 30 صفحے اور حضرت شمس العلماء سرخسی رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں ولی ذکر یصل بقول الحمدللہ فما اللہ علیہ شرط المقام شرط الجواز، یعنی الحمدللہ سے بھی ذکر حاصل ہو جاتا ہے، اس سے زائد کمال کی شرط ہے نہ کہ جواز کی۔ مضبوط جلد دوم 31 صفحہ۔ ان اقوال مذکور بالا سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اصل خطبہ متعلق ذکر ہے اور خطبہ سے مقصد حقیقی واعظ و نصیحت نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے مبارکہ میں ہزاروں اجمی شہر فتح ہوئے اور ان میں جمعہ قائم ہو گئے، مگر حاضرین کی زبان جاننے کے باوجود ان کے سمجھنے کی رعایت کرتے ہوئے کبھی صحابہ کرام نے ان کی زبان میں جمعہ کا خطبہ نہ فرمایا، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ مصفہ شرح موضوع میں تحقیق فرمایا ہے۔ لہذا صحابہ کرام ائمہ اسلام اور فقہاء اعظام جو خطبہ کی حقیقت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ان کے عمل اور قول سے صوفی صاحب کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ خطبہ سے مقصد احکام الہی کا سمجھنا ہے، اور یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ سامعین جو زبان جانتے ہوں اس زبان میں خطبہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ صوفی صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ خطبہ کا سننا فرض ہے، مگر یہ خیال غلط ہے کہ سننے کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ خطیب کو بھی خطبہ کا سمجھنا ضروری نہیں، ورنہ عربی نہ جاننے والا خطیب اگر سنت متوارثہ پر عمل کرتے ہوئے صرف عربی میں خطبہ پڑھے تو وہ قابل مواخذہ ہوگا، اور یہ سراسر غلط ہے۔ جو لوگوں کی حاضرین کی رعایت سے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں جبکہ یہ لوگ حاضرین کے سمجھنے کے لیے نماز بھی عربی کی بجائے دوسری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اگر ایک گجراتی مسلمان مثلاً مدراس میں پہنچ جائے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا ہے اور وہاں کا خطیب بقول صوفی صاحب لوگوں کو سمجھنے کے لیے مقامی زبان میں خطبہ پڑھے تو گجراتی مسلمان کو غیر مانوس زبان سے سخت وحشت ہوگی، اور اگر وہ عربی میں پڑھے تو اسے کوئی وحشت نہ ہوگی، اگرچہ وہ نہ سمجھے اس لیے کہ اس کا دین عربی، نبی عربی اور کتاب سب عربی ہے۔ ہر مسلمان کو عربی زبان سے گہرا تعلق ہے۔ اے کاش صوفی صاحب اور ان کے جیسا ذہن رکھنے والے دوسرے لوگ اس نقطہ کو سمجھ لیتے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے کے لیے کوشش نہ کرتے، پھر یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت اور دیوبند کے مفتیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خطبہ عربی ہی میں ہونا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ اردو میں خطبہ پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف اور بہت برا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 760 صفحے اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان لکھتے ہیں کہ روایت فقہ سے اور عمل صاحبہ سے بھی ثابت ہے کہ خطبہ میں اردو فارسی نظم و نثر مکروہ و بدعت ہے، اور درمیان خطبہ کے بعد کہنا بھی ایسا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول و دوم 294 صفحے اور دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مشہور مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں کہ جمعہ کی خطبہ کے ساتھ اردو میں ترجمہ خواہ نثر سے ہو یا نظم سے بدعت اور ناجائز ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اول دوم 312 صفحے۔ خدا تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سنت متوارثہ کو مٹانے اور بری بات و بدعت کو رائج کرنے پر زور قلم نہ صرف کریں بلکہ سنت متوارثہ کو زندہ کرنے اور ناجائز امور کو مٹانے کے لیے کوشش کریں، آمین۔ وہو تعالی ورسولہ الاعلی عالم بالصواب۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں خطبہ کی اذان مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر؟ نمبر 2، کیا فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں مسجد کے اندر اذان پڑھنے کو مکروہ و منع لکھا ہے؟ نمبر 3، مسلمانوں کو حدیث و فقہ پر عمل کرنا چاہیے یا رسم و رواج پر؟ جو رسم و رواج کی حدیث و فقہ کے خلاف ہو تو ایسی رسم و رواج پر اڑا رہنا اور حدیث و فقہ پر عمل نہ کرنا کیسا ہے؟ اور کتابوں میں جو ہے کہ خطیب کے سامنے اذان دی جائے تو سامنے سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے اندر یا باہر؟ حوالے کے ساتھ جواب تحریر فرمائیں۔ جواب نمبر 1، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے مبارکہ میں خطبہ کی اذان مسجد کے باہر و دروازے پر ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے ان صہیبہ بن یزید قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعہ علی باب المسجد وابی بکر و عمر، یعنی حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کے دن منبر پر رونق افروز ہوتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے مبارکہ میں بھی رائج تھا۔ ابو داؤد شریف جلد سوم 162 صفحے اور جیسا کہ تفسیر جمل جلد چہارم 343 صفحے پر آیت کریمہ اذا نودی صلی صلاۃ کے تحت ہے اذا جلس علی المنبر اذان علی باب المسجد، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو مسجد کے دروازے پر اذان دی جاتی۔ نمبر 2،
بے شک فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں مسجد کے اندر نماز اندر پڑھنے کو مکروہ و منع لکھا ہے، جیسے کہ فتاوی قاضی خان جلد اول مصری 78 صفحے اور فتاوی عالمی غری جلد اول مصری 55 صفحے اور بحر الرائق جلد اول 268 صفحے میں لا یؤذن فی المسجد یعنی مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے، اور فتح القدیر جلد اول 215 صفحے میں ہے قالوا لا یؤذن فی المسجد یعنی فقہائے کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے، اور فتاوی علی المراق الفلاح 17 صفحے میں یقرأ ان یؤذن فی المسجد کما فی الغازتان یعنی نظم یعنی مسجد میں اذان پڑھنا مکروہ ہے، ایسے ہی قحطانی میں نظم سے ہے۔ نمبر 3 مسلمانوں کو حدیث و فقہ پر عمل کرنا لازم ہے، اور جو رسم و رواج کی حدیث و فقہ کے خلاف ہو تو رسم و رواج کو چھوڑ کر حدیث و فقہ پر نہ عمل کرنا اور رسم و رواج پر اڑا رہنا سخت ترین جہالت ہے، اور سامنے سے مراد غریب کے سامنے مسجد کے باہر ہے، جیسا کہ وہ حدیث شریف جو سوال نمبر 1 کے جواب میں مذکور ہوئی اس میں بین یدئی کے ساتھ علی باب المسجد بھی ہے۔ وہو سبحانہ و تعالی عالم بالصواب۔